بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. صدق الله. واتبعوا اور پیروی کی، اتباع کی، ماں اس چیز کی تتلو الشیاطین جو پڑھا کرتے تھے شیطان علی ملک سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ کے دور میں وما کفر سلیمان اور نہیں کفر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ولکن الشیاطین کفروا لیکن کفر تو شیطانوں نے کیا تھا وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ اور سکھاتے تھے لوگوں کو السحر جادو وما انزل اور وہ جو نازل کیا گیا علی الملکین دو فرشتوں پر ببابل بابل شہر میں ہاروت و ماروت جن دو فرشتوں کے نام ہاروت اور ماروت ہیں وما يعلمان اور نہیں سکھاتے تھے وہ من احد کسی ایک بندے کو بھی حتی یہاں تک کہ یقولا وہ دونوں پہلے یہ بتا دیتے تھے کہہ دیتے تھے انما نحن فتنۃ بے شک ہم تو آزمائش بن کر آئے ہیں فلا تکفر اے انسانوں تم اپنا ایمان نہ گواؤ تم کفر نہ کرو فیتعلمون پس لوگ سیکھتے تھے منہما دونوں سے ما وہ چیز یفرقون به جس سے جدائی ڈالی جا سکے بین المرء و زوجہ مرد اور اس کی بیوی شوہر اور بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنے والی جدائی ڈالنے والی بات ان سے سیکھا کرتے تھے وما هم اور نہیں کہ وہ بضارین نقصان پہنچانے والے بھی اس جادو سے من احد کسی کو بھی الا باذن اللہ مگر یہ خدا کے حکم سے تھا اللہ کی حکمت تھی ویتعلمون اور لوگ سیکھتے تھے ماں وہ چیز یضرهم جس کے وہ نہیں مالک تھے ولا ينفعهم نہ نقصان کے مالک تھے نہ نفع کے مالک تھے وَلَقَدْ عَلِمُوا بے شک وہ جانتے تھے
لمن اشتراہ، جس نے یہ جادوگری کا سودا کیا، مالا وہ نہیں ہوگا اس کے لیے پھر آخرت میں من خلاق کوئی حصہ۔ وہ دنیا میں اپنا سارا کچھ لے لے گا، آخرت میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ وَلَبِئْسَ، اور کتنا ہی برا ہے، مَا شَرَوْا بِهِ، جس چیز کے بدلے انہوں نے سودا کیا، أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں کا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ حقیقت حال کو جانتے ہوتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام پر انہوں نے الزام لگایا کافروں نے، یہودیوں نے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ جادوگر تھے، اور ثبوت کیا پیش کرتے ہیں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا وصال ہوا تو آپ کے تخت مبارک کے نیچے سے ایک صندوق نکلا تھا جس کے اندر جادو کے تنتر منتر کی کتابیں نکلی تھی۔ تو لوگ وہ جادو کی کتابیں لے اڑے اور اس سے منتر پڑھتے تھے اور جادوگری کرتے تھے، حالانکہ حقیقت ایسی نہیں تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادوگری کو عروج ملنے لگا، لوگ جادو کی طرف متوجہ ہونے لگے، یعنی کہ زندگی میں شارٹ کٹ مارنے کے لیے کچھ ایسا چاہیے، تو وہ شیاطین ان کو جادو سکھاتے، کافر جن ان کو جادو سکھاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے وہ جادو کی تمام کتابیں، جادو کے تمام اورات جن پر تنتر منتر لکھے ہوئے تھے، وہ سارے چھین کر ایک صندوق میں بند کیے اور صندوق اپنے تخت کے نیچے دفن کروا دیا، تاکہ لوگ اس پر توکل اور بھروسہ نہ کریں، اللہ کی ذات کی طرف مائل ہوں۔ اللہ کے نبی تھے، لہٰذا فتنے اس طرح وقت کے طور پر انہوں نے گوایا۔ جب آپ کا وصال ہوا، حکمت خدا بنی، شیطانوں نے آ کر پھر ان جادوگروں کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اکھاڑو، اس کے نیچے سے تمہیں صندوق ملے گا۔ جب اکھاڑا گیا، صندوق ملا، اس کے اندر سے واقعی جادو کی کتابیں نکلی، تو شیطانوں نے جھوٹ بولا، کہنے لگے کہ یہ وہ کتابیں ہیں، یہ وہ جادو کے تنتر منتر ہیں جن کی بنیاد پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ یہ جادو کے زور پہ اتنی بڑی سلطنت کو چلاتے رہے، تو لوگوں نے یقین کر لیا۔ اب کتاب اللہ کو چھوڑ کر، تورات کو چھوڑ کر، انہوں نے جادو کی ان کتابوں کو پڑھنا شروع کر دیا، اور لوگ ٹوٹ پڑے، ماں سوائے چند مؤمنین کے۔ وہ مخلص مؤمنین اس وقت بھی تورات پر یقین کرتے، اپنے اللہ کی قدرت اور تقسیم کار پر یقین کرتے، اللہ ہی کو کافی سمجھتے، اللہ ہی کو اقتدار کا مالک سمجھتے، اختیار آقا کا مالک اللہ کو سمجھتے۔ وہ چند تھے، زیادہ تر گمراہ ہوئے اور جادو کی طرف مائل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بابل شہر میں 2 فرشتوں کو جادو کا علم دے کر بھیجا۔ آزمائش کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اتنا کیا تھا، آزمائش کیا تھی، کون سے وہ لوگ ہوں گے، لوگوں میں پہچان کرا دی جائے، اللہ کو علم ہے کون کس پانی میں اور کون کتنا اللہ پر توکل کرتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے ان کو واضح کرنے کے لیے کہ دیکھو یہ اللہ کی کتاب پر، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے بلکہ یہ جادو پر بھروسہ کرتے، یہ دکھانے کے لیے 2 فرشتوں کو آزمائش بنا کر جادو کا علم دے کر بھیجا۔ وہ فرشتے لوگوں کو جادو سکھاتے، مگر جادو سکھانے سے پہلے یہ کہہ دیتے کہ کیوں اپنا ایمان گوا رہے ہو، اللہ نے تمہاری آزمائش کے لیے ہمیں بھیج رکھا ہے، تم اپنا ایمان نہ گواؤ۔ جادو کا علم سیکھنے سے 2 چیزیں ہیں، ایک وہ جس جادو کے اندر کلمات کفر ہوں، ڈھایا علم جسے آج کی زبان میں کہا جاتا ہے، جادو کے وہ الفاظ جس میں کفریہ کلمات بولے جائیں، اس کے بول دینے سے ہی بندہ کافر ہو جاتا ہے، اور دائرہ اسلام سے، دائرہ ایمان سے جو بھی شریعت ہو اس کے دائرے سے وہ خارج ہو جاتا تھا۔ اور کچھ جادو ایسے ہیں کہ جن میں کفریات کے کلمات تو نہیں تھے، لیکن اس جادو کو سیکھنا فسق اکبر ضرور تھا، نہایت ہی گناہ اور نہایت ہی فسق و فجور والا کام، انتہائی گناہ گار بندہ ضرور ہوتا تھا، اگرچہ ایمان پر رہتا تھا مگر انتہائی گناہ گار ضرور ہو جاتا تھا۔ تو وہ فرشتے جادو سکھاتے، تو رقابت کی آگ میں جو جل رہے ہوتے، جو چاہتے کہ فلاں جگہ میرا نکاح ہونا چاہیے تھا، فلاں خاتون کو میرے نکاح میں آنا چاہیے تھا، اس جگہ نکاح کیوں ہو گیا، وہ جا کے جادو سیکھ کے آتے، جادو تنتر منتر کرتے اور کوشش کرتے کہ ان کی جدائی ہو جائے، آپ اس میں طلاق ہو جائے، یا یہ
اس خامد کو چھوڑ کے میرے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے کے اسباب پیدا ہو جائیں، اس طرح کی باتیں کرتے. اور کچھ فتنہ پرور ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہنستے بستے گھرانے کو چلتا نہیں دیکھ سکتے، اور جلن اور حسد کی آگ میں وہ کسی کے ہنستے بستے گھر کو اجاڑنے کی کوشش کرتے. یہ بھی جلن کی ایک کیفیت انسان کے اندر پائی جاتی تھی. حیوانی جذبات کے لحاظ سے انسان اپنے ان حیوانی جذبات کو تسکین دینے کے لیے ایسے طریقے اختیار کرتا جو اس شریعت میں بھی جائز نہیں تھے، اس شریعت میں بھی جائز نہیں ہے. وہ طریقے اختیار کرتے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نقصان پہنچانے کے مالک نہیں، وہ نفع کے مالک نہیں، وہ نقصان کے مالک نہیں. ہر چیز کا مالک اللہ جل جلالہ ہے. اب دیکھیے بندہ بیمار ہوتا ہے، بندے کو نقصان ہوتا ہے، کچھ اسباب بن جاتے ہیں. بندے نے فلاں چیز کھا لی، فوڈ پوائزن ہو گیا، بندہ بیمار ہو گیا. کسی نے کوئی چیز کھلا دی جس کی وجہ سے بندے کی طبیعت بگڑ گئی، زہر دے دیا جس کی وجہ سے بندے کی موت ہو گئی. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ موت کا مالک تھا، وہ زندگی کا مالک تھا. یہ تو فرعونیت تھی کہ فرعون نے اس بندے کو چھوڑ دیا تھا جس کو پھانسی کا ڈر ہوا تھا، اور اس بندے کو مار دیا تھا جو دربار میں سر تک کے بیٹھا ہوا تھا اور کہنے لگا کہ میں زندگی موت کا مالک ہوں. زندگی اور موت کے اسباب ضرور دنیا میں موجود ہیں، مگر اصل مالک مسبب الاسباب اللہ کو ماننا چاہیے. اللہ فرماتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کر کچھ نہیں سکتے تھے. حکمت میری تھی، میں بیماری میں بھی مبتلا کرتا ہوں اور دعا بھی عطا فرماتا ہوں، شکیل بھی دلاتا ہوں. کہا کرو وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب بھی میں بیمار ہوتا ہوں، جسمانی بیماری میں مبتلا ہوں تب بھی، روحانی بیماری میں مبتلا ہوں تب بھی میرا اللہ ہی شفا عطا فرمانے والا ہے. تو آزمائش کے لیے بیماری آتی ہے. اگر کافر پر بیماری ہے، صبح وبائی امراض پر گفتگو ہو رہی ہے حدیث شریف کے لحاظ سے، تعاون کے مرض پر گفتگو ہو رہی تھی، حدیث شریف بخاری کی آئی تھی. تو یہ مومن کو آئے تب کیفیت کیا ہے، کافر کو آئے تب کیفیت کیا ہے. مومن کو بھی بخار چڑھتا ہے، کافر کو بھی چڑھتا ہے. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کافر کو چڑھے تو اللہ کی گرفت ہوتی ہے، مومن کو چڑھے تو اللہ کی رحمت بن کے آتا ہے. مومن کو بخار ہو، بخار اترنے سے پہلے پہلے اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے. جتنے صغائر ہوتے ہیں صغیرہ گناہ کو جھاڑنے کے لیے آتا ہے. جسم تپتا ہے، جسم کے اندر راسخ گناہوں کو وہ بخار نکال کے باہر کرتا ہے. کہ مومن کے لیے رحمت، اس کے درجات کی بلندی. فرمایا بیمار کی عیادت کرنے کے لیے جایا کرو، اس کی بیمار پرسی کے لیے، تیمارداری کے لیے جایا کرو. بیمار سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروا لیا کرو اپنے آپ میں. اس وقت حالت بیماری میں بھی جو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اللہ کو پیارا بڑا لگتا ہے، اور اس حالت میں اس سے دعا کروا لیا کرو. اللہ تعالیٰ تمہاری حاجتیں بھی پیارے کی وجہ سے قبول فرمائے گا اور پوری فرمائے گا. لہٰذا کلمہ ناشکری نکالنا یہ انسان کے سارے کیے درے پر پانی پھیر دیتا ہے. ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ علی شکر، الحمدللہ شکر علی کل حال. اللہ کا ہر حال میں شکر ہے. مالک نے بیمار رکھا ہے، مالک نے صحت مند رکھا ہے. کسی نہ کسی طریقے سے میں اپنے مالک کے شمار میں تو ہوں، کسی نہ کسی طریقے سے میرا مالک مجھے یاد تو فرماتا ہے. تو لہٰذا اگر ناشکری کا کلمہ کہہ دیا کہ محلے میں اور بھی بندے ہیں، گھر میں اور بھی بندے، بیمار نہیں ہوتا ہوں، بخار مجھے چڑھ جاتا ہے، اور اس طرح کلمات ناشکری ادا کرنا انسان کے درجات میں کمی کا باعث بنتا ہے. روحانی بیماری جس کو جادوگری، اور ظاہری بیماری جس کو اسباب وبائی امراض یا بخار وغیرہ کہہ لو، کینسر وغیرہ معاذ اللہ، بڑی بڑی بیماریاں اللہ محفوظ ہوتا ہے، بلڈ پریشر آئی، شوگر لو شوگر وغیرہ. تو یہ بیماریاں جسم کی ہیں. اور جادوگری کی بیماریاں انسان کو ذہنی امراض کا لائق ہو جانا، روحانی امراض کا لائق ہو جانا، یہ سب اللہ کی آزمائش ہے. ظاہری بیماری میں مبتلا ہو تب بھی میرے مالک کی مرضی، روحانی اور باطنی بیماری میں مبتلا ہو تب بھی میرے مالک کی مرضی. مرضی اللہ کی ہے. مگر جادوگر یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں نے اس کو بیمار کر دیا، اور زہر دینے والا سمجھتا ہے شاید میں نے اس کو مار دیا. اللہ فرماتا ہے زندگی بھی میرے اختیار میں، موت بھی میرے اختیار میں. اگر میں مارنا نہ چاہوں، میں بچانا چاہوں تو میں موت کے منہ سے بھی نکال دیتا ہوں. اور بڑے بندے ایسے مجھے ملے جنہوں نے کہا کہ ہم نے موت کو بڑی قریب سے دیکھا ہے. تو ایسے فوجی بھائی ملے، وہ کہنے لگے کہ محاذ میں جا کر پتہ چلتا ہے کہ نعرہ تکبیر لگانے کا معنی کیا ہوتا ہے. پرواز میں دونوں کی جہاں میں
لیکن برکس کا جہاں اور، شاہی کا جہاں اور، ملا کی اذان اور، مجاہد کی اذان اور، جہاد کا ترانہ پڑھتے ہوئے اذان دینے کا مذاق نہیں ہے۔ تو کہنے لگے موت کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، مگر نعرہ تکبیر کا شور بلند ہوتا ہے، حوصلے اتنے بلند ہو جاتے ہیں، نعرہ حیدری لگتا ہے، دل کرتا ہے خیبر اکھاڑ کر پھینکے۔ وہ ان کا نظارہ، وہ کیفیات ان کو ہی محسوس ہوتی ہیں۔ تو موت کو قریب سے بھی دیکھا، مگر مالک بچانے والا مارنے والے، مارنے کی کوشش کرنے والے سے زیادہ طاقتور ہے۔ وہی زندہ بھی کرتا ہے، یحیی و یمیت، وہی حیات کا مالک، وہی موت کا مالک۔ الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے پیدا کیا ہے موت کو بھی، اللہ نے پیدا کیا ہے حیات کو بھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کے ساتھ کل داء دواء، ہر بیماری کے ساتھ اس کی شفا کو بھی نازل کیا۔ اب انسان کی کوشش ہے وہ شفا تک پہنچ پاتا ہے یا اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہوئے اگر مالک اسی بیماری میں اس بندے کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کی صف میں کل قیامت کے دن کھڑا فرمائے گا۔ لیکن جو جادو کرتا ہے، جو کسی پر حملہ کرتا ہے، ظاہری طور پر حملہ کرے، اس ظاہری سبب کی وجہ سے، ظاہری سبب، ظاہری بیماری، جسمانی بیماری کی وجہ سے جو مر جائے، تو من قتلہا فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کی موت کا سبب بنا، جو اس نے اس طرح ہے جیسے کہ پوری انسانیت کو مار دیا۔ ومن احیاہا فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے فرسٹ ایڈ پہنچا دی، ابتدائی طبی امداد کا سبب بنا، جس نے ہاسپٹل پہنچا دیا، جس نے دوائی لے کر دے دی، اور جس نے اس کی صحت کے اسباب کو مہیا کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے ایک انسان کی زندگی کے اسباب کو ڈھونڈ کر لانے والا اس طرح ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو زندہ کر دیا۔ تو اب آئیے روحانی بیماریوں کی طرف اور روحانی عملوں کی طرف۔ جو بندہ جادو کرتا ہے وہ بندہ ظالم، سب سے پہلے وہ ظالم بنتا ہے۔ اگر کلمات کفر بولے ہیں تو وہ بندہ کافر بنتا ہے۔ ہوتا سب کچھ وہی ہے جو اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اس بندے کے درجات بلند ہو گئے اور اس بندے کے نامہ اعمال میں جو کوئی اچھا کام تھا اس کو بھی حقارت کر دیا گیا اور ضائع کر دیا گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ بات جادوگر جانتا ہے، یہ بات جادوگر کو پتا ہے کہ میں نے جو سودا کیا ہے یہ بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ میں دنیا میں اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہوں، میں دنیا میں جلد امیر ہونا چاہتا ہوں، میں دنیا میں دوسرے کو نقصان پہنچا کے اپنے حسد کی آگ کو بجھانا چاہتا ہوں۔ میں نے اپنی خواہشات کو دنیا میں پورا کر لیا، آخرت میں اب میرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا ادنا ہے، دنیا گھٹیا ہے۔ جب دنیا کا دور ختم ہو جائے گا انسان کو لگے گا جیسے ایک چھوٹا سا خواب میں نے دیکھا تھا۔ اب خواب میں بندہ جتنے اچھے کھانے کیوں نہ کھاتا رہے، بیدار ہونے کے بعد اس کے منہ میں کوئی ذائقہ نہیں ہوتا۔ خواب میں بندہ بادشاہ بھی بنا رہے، لیکن جب بیدار ہوتا ہے تو حقیقت سامنے آتی ہے کہ کچھ دیر کے لیے حقیقت سے فرار تھا، قبر میں جا کر دنیاوی زندگی یوں محسوس ہوگی جیسے تھوڑی دیر کے لیے میں نے تعیش کیا، تھوڑی دیر کے لیے ایک دن یا ایک دن کا بعض حصہ میں دنیا میں گیا تھا، ایسے تھا جیسے خواب۔ تو گھاٹے کا سودا اس لیے کیا، اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ اب اگر دنیا میں نقصان کر بیٹھا، دنیا کا وہ کیا گیا تھوڑا سا کام میرے لیے آخرت میں کتنے گھاٹے کا باعث بنا ہے۔ اور دنیا میں تھوڑا سا کیا ہوا نیکی کا کام اگر کلمہ پڑھ کے میں ایک مشت جو کی خیرات کرتا، قیامت کے دن بہت پہاڑ بنا ہوا مجھے ملتا۔ یہ ایمان کی برکات ہیں، یہ کفر کی لعنتیں ہیں، نہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ گھاٹے کا سودا کرنے والا ہے جس نے آخرت کے بدلے میں اپنی جان کے لیے دنیا کا سودا کیا۔ وہ نفع کا سودا کرنے والا ہے جس نے دنیا کی تھوڑی سی تکالیف کو برداشت کر لیا، آخرت کے بڑے بڑے انعامات کو حاصل کر لیا۔ لہٰذا جادوگری ہر لحاظ سے ہی ناپسندیدہ اور شریعت کی منع کرتا ہے۔ اور جو فرشتوں کو بھیجا گیا تھا اللہ تعالیٰ مختلف آزمائشیں دنیا میں نازل فرماتا ہے۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، اللہ لے کر بھی آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں ایمان کی سلامتی مانگنی چاہیے۔ مالک دولت عطا کرے تب بھی اپنی یاد عطا فرمانا۔ اگر تو کچھ آزمائش کے لیے دے لے مگر حد درجہ غربت نہ دینا کہ جس سے ایمان کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
حد درجہ بڑی ہوئی عمارت سے بھی پناہ مانگی کہ جس میں بندہ اللہ کو ہی بلا بیٹھے، اور حد درجہ غربت سے بھی پناہ مانگی کہ جس میں بندہ ایمان کا ہی سودا کر بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اعتدال میں رکھتے ہوئے ہماری ضروریات کو کافی وافی طریقے سے پورا بھی فرمائے، عزت و آبرو کے ساتھ چادر اور چار دیواری کے تقدس کے ساتھ ایمان کی سلامتی دنیا سے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی براعت کو بھی بیان کیا گیا، اللہ کا نبی ہو یا اللہ کا فرشتہ ہو، یہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ سارے نبی معصومین عن الخطا ہے، سارے فرشتے معصومین عن الخطا ہیں۔ یہ معموران من اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ حکم دیتا ہے کہ اسی دائرے میں رہتے ہیں۔ نبی کے بارے میں غلط بات کا منسوب کرنا اپنے اسلام اور شریعت اسلامیہ کے اندر حرام بھی قرار دیا گیا ہے، کفر بھی قرار دیا گیا ہے۔ کسی بھی نبی کی توہین کرنا کفر کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نبی کی عزت و تقریم دے کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔